اب اس اجلاس کی پہلی تقریر ہوگی۔ اس تقریر کا عنوان ہے جماعت احمدیہ کا نظام چندہ، اور یہ تقریر پیش کریں گے وقار جاوید صاحب، نیشنل سیکرٹری وسایا جماعت احمدیہ فن لینڈ۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال متواتر دفعہ بتایا بھی جاتا ہے کہ نظام چندہ کی اہمیت اور برکت کیا ہے، لیکن اس کے مصارف کیا ہیں اور کون کون سے چندے لازمی چندے ہیں، یہ ساری بات جو ہے ہر ایک کو کلیئرٹی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے اس کو غور سے سنیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی الہی جماعت کی بنیاد رکھتا ہے تو اس جماعت کے ماننے والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان سے کچھ قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ خدا تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا کو پانے کے لیے قربانی ایک لازمی شرط ہے۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ یہ اپنے اپنے وقت اور زمانے کے حالات پر منحصر ہوا کرتی ہے۔ مثلاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مال کی قربانی بھی تھی، لیکن جان کی قربانی زیادہ اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر مظالم کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور انہی مظالم کے تحت مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں بھی کھینچا گیا تھا۔ لیکن اسلام کی نشات ثانیہ میں مسیح محمدی کے دور کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یضع الحرب کی نوید سنا کر قرون اولیٰ کی مانند جنگوں اور تلوار کے جہاد کو موقوف فرما دیا، اور مسیح محمدی کے فرائض میں کلمی جہاد کو شامل فرما کر مال کی قربانی کو جاری رکھا، کیونکہ کلمی جہاد کے لیے مال کا ہونا لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتی، اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ مالوں کے بشرط استطاعت خرچ کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالی اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ صدقہ اور مالی قربانی کا ذکر ایک حدیث میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا، سب سے بڑا صدقہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ ہے کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو اور مال کی ضرورت ہو اور حرص رکھتا ہو، غربت سے ڈرتا ہو اور خوشحالی چاہتا ہو۔ صدقہ خیرات میں دیر نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان حلق تک پہنچ جائے اور تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ وہ مال اب تیرا نہیں رہا، وہ تو اب فلاں کا ہو ہی چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال خود بخود نہیں آتا
بلکہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے ملتا ہے۔ اس ضمن میں خلیفۃ المسیح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے بنیادی حکموں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کے حکم کے ساتھ ہی مالی قربانی کا حکم بھی فرما دیا، جیسا کہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاں اس کی عبادت کرنا ضروری ہے، وہاں اس کی راہ میں اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرنا بھی ضروری ہے، اور یہی چیز ہے جس سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ مال سے محبت کم ہوتی ہے اور ایک مومن اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی وقتاً فوقتاً قومی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک فرماتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے تھے۔ کیا مرد اور کیا عورتیں سب اپنے مال قربان کرتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات میں فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیز سے محبت نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا تعالیٰ کے ارادہ سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں خدمت نے بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے خدمت بجا لا کر اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی آدمی نیکی کا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار نہیں کرنا چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی، تب جا کر وہ خطاب ملتا ہے۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں۔ خدا ٹھگا نہیں جاتا، خدا ٹھگا نہیں جاتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رضا الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔ رپورٹ جلسہ سالانہ سن 1897۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی نیکی کا کام بجا لاؤ گے اور اس وقت کوئی خدمت کرو گے تو اپنی ایمانداری پر مہر لگا دو گے اور تمہاری عمریں زیادہ ہوں گی اور تمہارے مالوں میں برکت دی جائے گی۔ ایک امر ہے جس کی طرف خاکسار توجہ دلانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی آمد کو صحیح رنگ میں بتانا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و صداقت کا معاملہ کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں، نہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو اور نہ ان بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ تمہارا رہن سہن، تمہارا معاشرہ، تمہاری زندگی کی اقدار ساری کی ساری یہ بتا رہی ہیں کہ تمہارے اموال کتنے ہیں۔
مگر چونکہ یہ ایک ٹیکس کا نظام نہیں ہے، اس لیے اخلاقاً بھی اور تہذیباً بھی اور نظام سلسلہ کی پیروی میں بھی جملہ کارکنان سلسلہ جو منہ سے کوئی کہتا ہے وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی قبول کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کہنے والا اپنے قول میں سچا نہیں ہے، لیکن واقعات جو گزر جاتے ہیں وہ ایسے تمام دھوکہ دینے والوں کے لیے انتہائی خطرہ کا موجب بن جاتے ہیں۔ ان کی ساری عمر کی قربانیاں رائے گاہ جاتی ہیں، ان کے اموال سے برکت چھین لی جاتی ہے، وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو چٹیاں پڑتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے اس کے عطا کے رستے بھی بہت ہیں اور واپس لینے کے رستے بھی بہت ہیں۔ بسا اوقات ایسے خاندانوں کے اموال ان کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے، جو رازق ہے، اس کے ساتھ صدق و صداد کا معاملہ کیا کرو۔ تمہاری قربانیاں بھی کام آئیں گی اور ان قربانیوں کے نتیجے میں تم مزید فضلوں کے وارث بنائے جاؤ گے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے تم کیوں خوف کھاتے ہو؟ یہی وہ خرچ ہے جو تمہاری آمد کا ذریعہ ہے، اور یہی وہ خرچ ہے جو برکتوں کا موجب ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی بڑی عبادتیں کرنے والا ہے لیکن کنجوس بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ایک سخی ہے، چاہے وہ کم عبادتیں کر رہا ہو۔ عبادتیں تو کم نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور پھر عبادتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی لحاظ سے بھی کس طرح نوازتا ہے اور مال میں برکت دیتا ہے، کس طرح قرض حسنہ کو لوٹاتا ہے، اس بارے میں ایک روایت ہے، کئی بار سنی ہوگی۔ لیکن جب مالی قربانیوں کا وقت آتا ہے، اس وقت ایسے اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، آسمان پر بادل تھے، اتنے میں اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ اے بادل، فلاں نیک انسان کے باغ کو سیراب کر دے۔ وہ بادل اس طرف چلا گیا، وہ آدمی جس نے یہ آواز سنی تھی وہ بادل اس کے ٹکڑے کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک پتھریلی زمین پہ برس رہا ہے اور ایک چٹان ہے، پہاڑی سی ہے، وہاں بادل برس رہا ہے اور پھر ایک نالے کی صورت میں وہ پانی اکٹھا ہو کر بہنے لگا۔ وہ شخص بھی نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو دیکھا کہ نالا ایک باغ میں داخل ہوا اور باغ کا مالی اس پانی کو بڑا سنبھال کے طریقے سے جہاں جہاں باغ میں پانی کی ضرورت تھی وہاں لگا رہا تھا۔ تو اس آدمی نے جس نے یہ آواز سنی تھی باغ کے مالک سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ باغ کے مالک کے نام پوچھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس طریق پر میں نے بادل کے سے آواز سنی تھی کہ وہ کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر اتنا مہربان ہے۔ باغ کے مالک نے کہا کہ میرا یہ طریقہ کار ہے کہ باغ سے جو بھی آمد ہوتی ہے اس کا 1/3 حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، 1/3 اپنے اہل و عیال کے لیے گزارے کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1/3 حصہ دوبارہ باغ کی نگہداشت اور ضرورت کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ تو اس 1/3 قربانی کی وجہ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر کس قدر فضل فرما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری خاطر قربانی کرتے ہیں ان کو بغیر اجر کے نہیں جانے دیتا۔ دیکھیں کس کس طرح نوازتا ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کا فہم اور ادراک عطا فرمایا ہے اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے قربانیوں کے معیار قائم کیے ہیں۔ اس بارے میں اپنے صحابہ کی مثال دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہمارے دلی دلی محب مولوی محمد احسن صاحب امروہی جو اس سلسلہ کی تائید کے لیے عمدہ عمدہ تالیفات میں سرگرم ہیں، اور صاحبزادہ پیر جی سراج الحق صاحب نے تو ہزاروں مریدوں سے قطع تعلق کر کے اس جگہ کی درویشانہ زندگی قبول کی، اور میاں عبداللہ صاحب سنوری اور مولوی برہان الدین صاحب جہلمی اور مولوی مبارک علی صاحب سیال کوٹی اور قاضی ضیاء الدین صاحب قاضی کوٹی
اور منشی چودھری نبی بخش اللہ صاحب بٹالہ ضلع گرداسپور اور منشی جلال الدین صاحب جیلانی وغیرہ احباب اپنی اپنی طاقت کے موافق خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کم معاش والے جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین کشمیری میرے گاؤں سے قریب رہتے ہیں۔ وہ تینوں غریب بھائی جو شاید 3 آنا یا 4 آنا روزانہ مزدوری کرتے ہیں، سرگرمی سے ماہواری چندہ میں شریک ہیں، یعنی ہر ماہ چندہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے دوست میاں عبدالعزیز پٹواری کے اخلاص سے بھی مجھے تعجب ہے کہ باوجود قلت معاش کے ایک دن 100 روپیہ دے گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ وہ 100 روپیہ شاید اس غریب نے کئی برسوں میں جمع کیا ہوگا، مگر للہ ہی جوش نے خدا کی رضا کا جوش دلایا۔ اب دیکھیں، مالی قربانی کے علاوہ جو ماہوار وہ قربانی کر رہے تھے، اس کے علاوہ بھی 100 روپے کا انہوں نے قربانی کی۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو 100 روپیہ ہے وہ آج کل شاید لاکھ روپے، بلکہ میں نے حساب کیا ہے اگر گندم کی قیمت کا حساب لگایا جائے تو شاید 1.5 لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے، جو کہ ایک مزدور آدمی قربانی کر رہا ہے۔ بس آج کے کمانے والے اس زمانے کی کمائی کو دیکھیں۔ ان میں سے بہت سے بزرگ ہیں جن کی اولادیں یہاں بھی ہیں، یورپ میں، دوسرے ملکوں میں اچھا کمانے والی ہیں، بڑے اچھے حالات ہیں، اور آج اپنی کمائی کو دیکھیں اور پھر اپنی قربانیوں کے معیاروں کا اندازہ بھی لگائیں۔ منشی ظفر احمد صاحب کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی ضرورت کے لیے رقم کا اظہار فرمایا کہ ان کی جماعت ادا کر سکتی ہے، تو وہ لینے کے لیے گئے اور گھر جا کر بیوی کا زیور بیچ کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں وہ رقم پیش کر دی، اور یہ نہ بتایا کہ یہ رقم کہاں سے حاصل ہوئی ہے، کس طرح حاصل ہوئی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب ان کے دوسرے ساتھیوں کو علم ہوا تو بڑے ناراض ہوئے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہمیں کیوں ثواب سے محروم رکھا۔ تو یہ جذبے تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنے ماننے والوں میں پیدا کیے تھے۔ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خسر تھے، حضرت ام ناصر کے والد تھے، ان کے بارے میں ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ کچھ نہ بھی دیں تب بھی ان کی قربانی کے وہ معیار جو پچھلے ہو چکے ہیں بہت اعلیٰ ہیں، وہ وہی کافی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی مقصد کے لیے تحریک فرمائی تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنی تنخواہ جو ان کو اس وقت ملی تھی تو فوری طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو پوری کی پوری بھجوا دی۔ ان کے قریب جو کوئی موجود تھے انہوں نے کہا کہ کچھ اپنے لیے بھی خرچ کرنے کے لیے بھی رکھ لیں، آپ کو بھی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے مسیح نے دین کی ضرورت کے لیے رقم کا مطالبہ کیا ہے، میری ضرورتیں دینی ضرورتوں سے بڑھ کر نہیں ہیں، اس لیے یہ ساری کی ساری رقم جو میرے پاس موجود ہے فوری طور پر بھجوا رہا ہوں۔ غرض کے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کے اعلیٰ معیار قائم کیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ حضرت وسلم، محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت میں جو پاک تبدیلی پیدا کی اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ہر زمانے میں قربانی کرنے والے پیدا ہوتے رہے ہیں، ان میں امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ خلافت ثانیہ میں ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مالی تحریک فرمائی تو ہر طبقہ نے لبیک کہا۔ ایک بڑھیا جس کا گزارا بھی مشکل سے ہوتا تھا، شاید امداد سے ہوتا تھا، یا چند ایک مرغیاں رکھی ہوئی تھیں، ان کے انڈے بیچتی تھیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور عرض کی کہ میری جو یہ 1-2 مرغیاں ہیں ان کے انڈے بیچ کر یہ تھوڑے سے پیسے حضور کی خدمت میں اس تحریک کے لیے لائی ہوں۔ دیکھیں اس عورت کا جذبہ جو اس نے خلیفہ وقت کی طرف سے کی گئی تحریک میں پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا۔ یقیناً کہ اس جذبے کی وجہ سے اس نے جو چند پیسے یا جو چند انڈے بیچے تھے خدا تعالیٰ کے نزدیک کروڑوں روپے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے تھے، اور یہ واقعات ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسی عورتیں ہیں جو قربانیوں کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہیں۔ ایک خاتون نے اپنا بہت سا زیور خلافت رابعہ کی مختلف تحریکات میں دے دیا تھا۔ میری طرف سے بھی جب بعض تحریکات ہوئیں، اس طرح مردوں میں سے بھی
بہت قربانیاں کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی توفیق سے بڑھ کر قربانیاں کی، تو قربانی کے یہ معیار اللہ تعالیٰ نے صرف جماعت احمدیہ میں ہی قائم فرمائے ہوئے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ کسی پاکستانی یا ہندوستانی کو ہی یہ فخر حاصل ہے کہ باپ دادا صحابی تھے، اس لیے ہماری نسلوں میں بھی قربانی کے وہ معیار چل رہے ہیں، بلکہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر قوم میں قربانی کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں۔ افریقہ میں وہاں کے غریب لوگ بھی جو آج بھی اپنی مرغیاں یا مرغیوں کے انڈے یا ایک آدھ بکری جو ان کے پاس ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ پیسے تو نقد ہمارے پاس ہیں نہیں، یہی ہمارے میں چندے میں کاٹ لیں۔ گنی کراکری کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان محترم ماریگا صاحب لمبا عرصہ تبلیغ کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں داخل ہوئے۔ پیشے کے اعتبار سے یہ آرکیٹیکٹ انجینئر تھے۔ جب انہوں نے بیعت کی تو یہ کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور معمولی تنخواہ لیتے تھے۔ بیعت کے بعد جب ان کو جماعت کے مالی نظام کا تعارف کروایا تو انہوں نے پوچھا کہ ان چندوں میں سب سے اہم چندہ کون سا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ چندہ وصیت، چندہ عام اور چندہ جلسہ سالانہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے جاری کردہ ہیں، اور وصیت کی اہمیت کے متعلق انہیں بتایا۔ فوراً کہنے لگے کہ میں آج سے ہی چندہ وصیت ادا کروں گا۔ مبلغ نے انہیں بتایا کہ وصیت کا ایک نظام ہے اور اس میں داخل ہونے کے لیے آپ چندہ وصیت ادا کر سکتے ہیں۔ اس نظام میں داخل ہونے کے بعد آپ چندہ وصیت ادا کر سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں اس نظام میں بھی داخل ہوتا ہوں، اور پھر انہوں نے رسالہ الوصیت پڑھا اور اس کے بعد وصیت کی اور بڑی ایمانداری سے اپنی تنخواہ کا 10واں حصہ چندہ میں دینا شروع کیا، اور وصیت کی منظوری میں کچھ وقت لگتا ہے تو اس وقت کے آنے تک مسلسل باقاعدگی سے وصیت دیتے رہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے علاوہ دوسری مالی تحریکات میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد کمپنی چھوڑی اور اپنا کاروبار شروع کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی کمپنی کے مالک ہیں اور سارے ملک میں اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور ہیں، اور اس وجہ سے ان کا کاروبار بھی بڑا چمکا، اور سب سے سامنے بیٹھ کر برملہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں مجھے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے اور نظام وصیت میں شامل ہونے سے ملی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بس ہر احمدی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی مالی قربانیوں کو باقاعدہ رکھے تاکہ ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی ہوتا رہے۔ خلافت ثانیہ کی ابتدا میں جب سے چندہ عام کی ایک شرح مقرر ہو چکی ہے، یعنی 1/16، تو ہر احمدی کو اس کے مطابق چندہ دینا چاہیے، اور چندہ دیتا ہے۔ لیکن اگر مالی حالات اجازت نہ دیں تو اسی اجازت کے متحد جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن ہمیشہ ہر احمدی کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقوں کو جانتا ہے۔ اس لیے تقویٰ پر چلتے ہوئے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان چندوں میں کمی کرنی چاہیے تو بے شک کریں، لیکن اس کے لیے جماعت میں طریق ہے کہ خلیفہ وقت سے اجازت لے لیں کہ میرے پر ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے میں پوری شرح سے چندہ ادا نہیں کر سکتا یا ادائیگی نہیں کر سکتا۔ حضرت مولوی عبد المالک خان صاحب مرحوم بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت مولوی صاحب پہ کشفی حالت طاری ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی جو کہ میاں غلام رسول نام تھا، اس کا وہ فوت ہو چکا تھا۔ وہ کشف میں ملا۔ آپ نے ان سے پوچھا، میاں غلام رسول آپ تو فوت ہو گئے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، آپ کی خدا سے گفتگو ہوئی، آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی احمدی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا باتیں پوچھتا ہے؟ تو اس صحابی نے کشف میں جواب دیا کہ 2 باتیں پوچھا کرتا ہے احمدی سے۔ پہلی یہ کہ تبلیغ کی تھی، اور دوسری یہ کہ چندہ دیا تھا۔ اور اگر احمدی جواب دے کہ میں نے تبلیغ کی تھی اور چندہ بھی دیا تھا تو خدا کہتا ہے کہ جاؤ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر میں اگر یہ بات کروں کہ یہ جماعت کس طرح پیسہ خرچ کرتی ہے تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس فرماتے ہیں عموماً تو ہم غیر احمدیوں سے چندہ نہیں لیتے، لیکن افریقہ میں بعض ایسے تعلقات بن جاتے ہیں کہ وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے سے چندہ لیں، کیونکہ وہ دینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چندے کا صحیح مصرف جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ جب میں وہاں گانا میں ہوتا تھا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بعض لوگ
ज़मींदार थे, वो अपनी ज़कात लेकर आ जाते थे, और मेरे पूछने पर कई दफ़ा बाज़ लोगों ने कहा कि अगर हम अपने मौलवी को देंगे तो वो तो खा पी जाएगा, आप लोग कम अज़ कम सही इस्तेमाल तो करेंगे। अब कुछ इक़्तिबासात हैं जो माहवार चंदा की अदायगी के हवाले से हैं। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए इस्लाम के ज़ी मुक़्तदरत लोगो, देखो मैं ये पैगाम आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ कि आप लोगों को इस इस्लाही कारखाना की जो खुदा ताला की तरफ से निकला है, अपने सारे दिल और सारी तवज्जो और सारे इखलास से मदद करनी चाहिए, और इसके सारे पहलुओं को बनज़र इज़्ज़त देखकर बहुत जल्द हक़ खिदमत अदा करना चाहिए। जो शख्स अपनी हैसियत के मुवाफ़िक कुछ माहवारी देना चाहता है, वो इसको हक़ वाजिब और दीन लाज़म की तरह समझकर खुद ब खुद माहवार अपनी फ़िक्र से अदा करे। यानी किसी को याद दहानी ना करवानी पड़े, वो खुद मंथली पेमेंट करे, और इस फ़रीज़ा को ख़ालिसतन लिल्लाह नज़र मुकर्रर करके इसके अदा में तख़ल्लुफ़ और सहल अंगारी को रवा ना रखे, और जो शख्स यकमुश्त इमदाद के तौर पर देना चाहता है, वो इसी तरह अदा करे। लेकिन याद रहे कि असल मुद्दा जिस पर इस सिलसिला की बिला इनक़ता चलने की उम्मीद है, वो यही इंतज़ाम है कि सच्चे खैर-ख़्वाह दीन के अपने बज़ात और अपनी बसात के लिहाज से ऐसी सहल रकमें माहवारी के तौर पर अदा करना अपने नफ्स पर एक हतमी वादा ठहरा लें, जिनको बशर्त ना पेश आने किसी इत्तफ़ाक़ी मानने के बाद आसानी अदा कर सकें। यानी सवाए कि इसके कि कोई मजबूरी हो जाए, आम तौर पर जो बआसानी चंदा अदा कर सकते हैं, माहवार चंदा अदा किया करें। फ़तह इस्लाम रूहानी ख़ज़ाइन। फिर हज़रत खलीफातुल मसीह ख़ामिस ने जमात अमरीका को मुखातब करते हुए फ़रमाया, जैसा कि आप सबको इल्म है कि जमात का माली साल का ये आखिरी महीना है, और अब भी आखिरी महीना ही है। अमूमन जमात के मुतल्लका ओहदेदार जिनके सुपुर्द चंदों की वसूली का काम होता है, बड़े परेशान हो जाते हैं कि एक महीना रह गया है और वसूलियाँ भी सिर्फ तार से नहीं हुई। मुझे तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कोई फ़िक्र नहीं और पूरी तसल्ली है कि इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा की तरह अब भी जहाँ कमी है अपने फ़ज़ल से पूरी फरमाएगा। लेकिन क्योंकि नसीहत करने और तवज्जो दिलाने का भी हुक्म है, इसलिए मैं अहबाब को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिनके चंदा आम की बजट की अदायगी में और इस तरह चंदा जलसा सालाना ये लाजमी चंदा जात जो हैं, इनकी अदायगी में कमी रह गई है, वो कोशिश करके अदा करें। जमात के बड़ा अरसे से ये मजाज बन गया है कि आखिर वक्त पर जाकर अपने चंदों की अदायगी करते हैं। हजूर फरमाते हैं कि जमात का बड़े अरसा से ये मजाज बन गया है कि आखिर वक्त पर जाकर अपने चंदों की अदायगी करते हैं। जो लाजमी चंदे हैं वो तो आपको हर माह अदा करने चाहिए, ताकि बाद में अदायगी का बोझ ना पड़े, और इससे फ़ायदा ये है कि बाकायदा चंदे देने का और बाकायदा कुर्बानी करने का जो सवाब है वो भी आप हासिल करने वाले होंगे। हज़रत खलीफातुल मसीह अपने खुतबा 28 मई 2004 में फरमाते हैं, ख़ास तौर पर मूसी साहिबान के लिए मैं यहाँ कहता हूँ कि इनको तो ख़ास तौर पर इस बारे में बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि इस इंतज़ार में ना बैठे रहें कि दफ्तर हमारा हिसाब भेजेगा या शोबा माल याद करवाएगा तो फिर हमने चंदा देना है, क्योंकि फिर ये बढ़ते बढ़ते इस कदर हो जाता है कि फिर देने में मुश्किल पेश आती है, चंदे की अदायगी में मुश्किल पेश आती है, फिर इतनी ताकत ही नहीं रहती कि यकमुश्त चंदा अदा कर सकें, और फिर ये लिखते हैं कि कुछ रायत दी जाए, और कुछ रायत की किस्तें भी अगर मुकर्रर की जाएँ तो वो भी 6 माह से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। इस तरह ख़ास तौर पर मूसियान की वसीयत पर ज़द पड़ती है, तो फिर ज़ाहिर है कि इनको तकलीफ़ भी होती है, और फिर इस तकलीफ़ का इज़हार भी करते हैं। तो इसलिए पहले ही चाहिए कि सोच समझ कर अपने हिसाबात साफ़ रखें और अल्लाह ताला से किए हुए अहद को पूरा करने की कोशिश करें। हज़रात, जमात फ़िनलैंड का अगर हम बजट का अंदाज़ा करें, तो लाज़मी चंदा जात में वसीयत कुल बजट का तकरीबन 65% है और चंदा आम 10% है। तो ये दोनों चंदा जात जमात के कुल बजट का 75% बनते हैं, जो कि एक रीढ़ की हड्डी की तरह नुमायाँ हैसियत रखते हैं। क्योंकि जमात के तमाम अखराजात का दारोमदार इन्हीं चंदों पर होता है, इसलिए इनकी बर वक्त माहवार अदायगी बहुत ज़रूरी है।
بہت سارے ریگولر اخراجات اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر جماعت کا خرچ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سب اسی وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب سب لوگ ماہوار ادائیگی کر رہے ہوں۔ ہماری جماعت میں بجٹ کا ایک بڑا حصہ آخری ماہ میں موصول ہوتا ہے، جس کا جماعت کو اس طرح فائدہ نہیں ہوتا جس طرح کے ماہوار بر وقت ادائیگی کا۔ اس لیے تمام ممبران سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی بر وقت ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ آخر پر خاکسار کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ رنگ میں خدمت دین اور مالی قربانیوں کی توفیق دے اور ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک جزاک اللہ۔ بہرحال جو ہم دورے بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کئی لوگوں سے جب بات ہوئی ہے تو اکثر طور پہ لوگوں کو یہ انفارچونیٹلی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے لازمی چندے کون سے ہیں۔ تو میں سب کی آسانی کے لیے لازمی چندہ ہر مرد و زن پر وہ 4 ہیں۔ ایک عام یا وصیت، اگر آپ موسی ہیں تو وصیت ہے، اگر موسی نہیں ہے تو چندہ عام ہے۔ اس کے ساتھ جلسہ سالانہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ جس بھی تنظیم کے ممبر ہیں، خدام ہیں، لجنہ ہیں، انصار ہیں، ان کا تنظیمی چندہ ہے، اور اسی طرح تنظیم کے اجتماع کا چندہ ہے۔ یہ کل ملا کے 4 چندے ہیں جو کہ سب پر لازمی ہیں۔ اب اگر ہم حساب دیکھیں، میں چھوٹی مثال میں دے دیتا ہوں آسانی کے لیے، کہ اگر آپ کی ماہوار کمائی 1000 یورو ہے اور آپ 1000 یورو پہ چندہ دے رہے ہیں ماہانہ، تو آپ کا جو ٹوٹل اماؤنٹ آف چندہ ہے اس ماہ کا وہ لگ بھگ 130 یورو ہوگا، چاروں لازمی چندوں کا۔ آپ کا 100 یورو وصیت ہوگا، میں وصیت کے بعد بتاؤں، 100 یورو وصیت ہوگا، 9-10 یورو جو ہے 8-9 یورو جو ہے جلسہ سالانہ ہوگا، بلکہ اس سے بھی شاید کم ہو۔ اور اسی طرح سے تو میکسیمم اگر آپ کی 1000 یورو ماہوار کمائی ہے اور آپ موسی ہیں تو آپ کے چاروں چندوں کا جو کولیکٹیو ہے ماہانہ وہ 130 یورو ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ چندہ عام ادا کرتے ہیں اور موسی نہیں ہیں تو آپ کا 1000 یورو کی ماہانہ کمائی پہ کولیکٹیو جو ہے وہ 100 یورو بنے گا چاروں ملا کے۔ اور جتنوں سے بھی میں نے بات کی ہے وہ یہی کہتے ہیں یہ تو آسان ہے نسبتاً کہ ماہانہ ادا کرنا۔ اس کے علاوہ توئی چندہ جات ہیں جو استطاعت کے مطابق ہیں، ان میں انسان حصہ لے، ضرور لے، اللہ تعالیٰ ان میں برکت دیتا ہے، لیکن لازمی چندہ جات جو ہیں ان کا حساب یہ ہے ماہوار۔ اگر اسی چیز کو دیکھیں کہ اگر 130 یورو ماہانہ ہے اور آپ نے پورا سال ادا نہیں کیا، سال ختم ہو رہا ہے، تو 1300-1400 یورو بن جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے، 1500 یورو کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو پھر مشکل ہوتی ہے، پھر وہ ادائیگی نہیں ہوتی، پھر وہ بیک لاگ میں چلا جاتا ہے اور جاتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے، تو ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماہواری چندہ کی ادائیگی کی کوشش کریں اور اس کو ماہانہ ادا کریں۔ اس کے لیے بہرحال کچھ لوگوں کو تو جسے اسٹینڈنگ آرڈر کہتے ہیں، یا ایک پرماننٹ اماؤنٹ جو اپنے اکاؤنٹ میں وہ سیٹ کر لیتے ہیں، اس کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی آنی ہے کتنی نہیں آنی، لیکن ایک ایوریج کے مطابق آپ اس کو بھی ماہانہ سیٹ کر سکتے ہیں اور سال کے آخر میں جا کے اس ایوریج کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کبھی بھی بقایا دار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ ادا کر رہے ہیں، آپ کی ایوریج اوپر نیچے ہو رہی ہے، تو آپ کبھی بقایا دار نہیں رہیں گے۔ سال کے آخر میں جو مہینہ ہوتا ہے جماعت کا مالی سال، 1 جولائی سے 30 جون تک کا، اس میں آپ بقایا دار کبھی نہیں رہیں گے۔ تو اس چیز کی بہرحال ابھی بھی کمی ہے ہمارے ہاں۔ جو ماہواری ادائیگی ہے یا جو لوگ ماہانہ ادا کرتے ہیں چندہ، وہ میرا خیال ہے اغلباً غالب خیال میرا یہ ہے کہ وہ مے بی 30% ہوگی یا اس کے قریب۔ تو باقی جو ہیں وہ جیسا کہ ابھی تقریر میں بھی سیکٹر صاحب وسایا نہیں بتایا، وہ 6 ماہ پہ ادا کرتے ہیں کہ ہم بقایا دار نہ ہو جائیں، یا وہ سال کے آخر میں ادا کرتے ہیں کہ سال ختم ہو رہا ہے پوری ادائیگی کر دیں، اور پھر اکثر کو مشکل بھی آتی ہے کہ ہم پورے سال کا کیسے ادا کریں، تو وہ بقایا دار ہو جاتے ہیں۔ موسیان کے لیے، جو موسی ہیں ان کے لیے خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ متواتر طور پہ مرکز سے ہدایت آ چکی ہے کہ جو 6 ماہ سے بقایا دار ہے وہ موسی نہیں رہتا، اس کی رپورٹ بن جاتی ہے کہ اس کی رپورٹ کریں وہ 6 ماہ سے زیادہ بقایا دار کیوں ہے۔ لیکن بہرحال یہاں فن لینڈ جماعت میں ابھی تک
لوگوں کو توجہ تو دلائی گئی ہے، ان کے ساتھ کوشش کی گئی ہے پلان بنایا جائے، ان کی رپورٹ نہیں بھجوائی گئی، لیکن یہ بھجوائی بھی جا سکتی ہے، اور بہرحال جو عہدیداران ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی انہیں ادا کرنی ہے. تو اس لیے کسی کو مجبور نہ کریں کہ کسی کی رپورٹ بھجوائی جائے، کیونکہ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں بھجواتے تو پھر ان کی بھی پکڑ ہوگی کہ آپ نے کیوں نہیں بھجوائی. تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کو آسانی ہے اسٹینڈنگ آرڈر میں تو آپ وہ لگوا لیں. اگر نہیں پتہ کیسے لگوانا ہے تو مال والوں سے، وصیت والوں سے، ایڈیشنل سیکرٹری مال سے ان سے پتہ کر لیں کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے، وہ آپ کی اس میں مدد کر دیں گے.